بس میں بیٹھے درزی کا فون بجا، کہنے لگا تو بازو کاٹ کے رکھ، گلا آ کے میں خود کاٹ لوں گا۔ اگلے اسٹاپ پہ بس ہی خالی ہو گئی۔ افسر نے پانی میں پتھر پھینکا اور ماتحتوں سے پتھر کے ڈوبنے کی وجہ پوچھی۔ یکساں جواب آیا کہ پتھر پانی سے بھاری تھا تو ڈوب گیا۔ یہی سوال اپنے چہیتے ماتحت سے پوچھا گیا تو جواب آیا کہ سر، جس کو آپ نے چھوڑ دیا وہ ڈوب گیا۔ انج ہوندیاں نے ترقیاں۔ زندگی بھی ایک کھیل ہی ہے۔ بچپن میں چیڑی اڑی، کوا اڑا، جوانی میں نیند اڑی، چین اڑا، بڑھاپے میں دانت اڑے، بال اڑے۔ کیا آپ لوگ گرمی سے پریشان ہیں؟ اگر ہاں تو میں کیا کروں؟ میں کون سا لندن میں بیٹھا ہوں، میں خود اس سے پریشان ہوں۔ دوستو، آج میں نے ایک کہانی لکھی ہے، آپ کو سناتا ہوں اور آپ نے بتانا ہے کہ کیا میں رائٹر بن سکتا ہوں۔ کہانی سنیے۔ ایک گونگے لڑکے کو ایک بہری لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے۔ گونگا جب بھی گانا گاتا ہے، بہری لڑکی سن کر دوڑی چلی آتی ہے۔ ایک دن لڑکی کے اندھے چاچا نے انہیں دیکھ لیا اور جا کر لڑکی کے باپ کو بتایا، جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ اپنی بیٹی کے بارے میں سن کر بھاگا گیا، سائیکل اٹھائی، بائک کو کک ماری اور گھوڑے پر بیٹھ کر نکل گیا۔ جب اس نے دونوں کو ساتھ دیکھا تو فائر کیا، دونوں تیر جا کر لڑکے کے دل میں لگے اور لڑکی مر گئی۔ ایک آدمی نے نجومی سے پوچھا، بابا جی میری شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ نجومی، کیسے ہوگی بیٹا، قسمت میں سکھ ہی سکھ لکھا ہوا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ بیوی گھر کا چراغ ہوتی ہے۔ سوچو، اگر ایک گھر میں 4 چراغ ہوں تو کتنی روشنی ہوگی۔ اب یہی بات میں نے اپنی بیوی کو سنائی تو کہنے لگی، بابا جی تسی کرا کے ویکھ لو، تہاڈے 14 طبق روشن نہ ہوئے تے گل کرنا۔ ڈاکٹر سردار سے، سردار جی آپ رات کو ٹینشن کے ساتھ ہرگز مت سویا کریں۔ سردار، ڈاکٹر صاحب تو کیا اسے میکے بھیج دوں؟ کچھ آنٹیاں بھی کمال کی کفایت شعر اور بچت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اپنی 40ویں سالگرہ پر بھی 30 موم بتیاں روشن کر کے اس کا منہ بولتا ثبوت دیتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی بہن بھائیوں کے ساتھ لڈو کھیلی، اس کا اختتام ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے اور بال کھینچنے پر ہی ہوا اور آخر میں امی کی طرف سے بلا تفریق و امتیاز سب کو جوتیاں بھی ماری گئی۔ بابا جی کہتے ہیں، پتر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، بس اپنے دوستوں کو ضرور ضائع کر دیں۔ ایک آدمی ڈاکٹر سے، ڈاکٹر صاحب مجھے لمبی عمر کا کوئی طریقہ بتائیں۔ ڈاکٹر، بھائی تم شادی کر لو۔ آدمی، ڈاکٹر صاحب اس سے میری عمر لمبی ہو جائے گی؟ ڈاکٹر، نہیں بلکہ تمہاری یہ خواہش ختم ہو جائے گی۔ آپ کو پتا ہے کہ آپریشن کرتے وقت مریض کو کیوں بے ہوش کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ سیکھ نہ لے کہ آپریشن کیسے ہوتا ہے۔ نجومی عورت کا ہاتھ دیکھتے ہوئے بولا کہ تمہارا شوہر قتل ہو جائے گا۔ عورت بولی، وہ تو مجھے بھی پتا ہے، تم بس یہ بتاؤ کہ میں پکڑی تو نہیں جاؤں گی۔ ایک اندھا پولیس میں بھرتی ہونے گیا۔ آفیسر نے پوچھا، تمہیں کس لیے رکھیں؟ تو اندھے نے کہا، آپ مجھے اندھا دھند فائرنگ کرنے کے لیے رکھ لیں۔ ایک خاتون مولانا صاحب کے پاس گئی اور بولی کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ تکبر بڑا گناہ ہے، میں جب بھی آئینہ دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی خوبصورتی پر بڑا تکبر آتا ہے، میں اس گناہ سے کیسے بچوں؟ مولانا صاحب بولے، میڈم جسے آپ تکبر سمجھ رہی ہیں وہ اصل میں غلط فہمی ہے، اور غلط فہمی کوئی گناہ نہیں۔ اگر لڑکے نہ ہوتے تو لڑکیوں نے اپنا منہ بھی نہیں دھونا تھا۔ لڑکی لڑکے سے، تم کتنے بہن بھائی ہو؟ لڑکا بولا، ہم 25 بہن بھائی ہیں۔ لڑکی، کیا تمہارے گھر فیملی پلاننگ والے نہیں آتے؟ لڑکا، آتے ہیں لیکن اسکول سمجھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے ہوٹل مینیجر سے ویٹر کی شکایت کی کہ آپ کے ویٹر تو بہت ہی بدتمیز ہیں، بار بار بلانے پر بھی نہیں آتے۔ مینیجر نے اس آدمی سے معافی مانگی اور ویٹر کو بلا کر ڈانٹنے لگا، بے وقوف، نالائق، صاحب کب سے کتے کی طرح بھونک رہے ہیں اور تم ہو کے سنتے ہی نہیں۔ اگر تیری سروس کا یہی حال رہا تو کون گدھا دوبارہ یہاں آئے گا؟ تھانے دار سردار سے، سردار جی بیوی تو آپ کی پڑوسی کی غائب ہوئی ہے اور رپورٹ لکھوانے آپ آئے ہو، کیوں؟
کیا چکر ہے آپ کا اس کے ساتھ؟ سردار بولا جناب چکر وکر کوئی نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے پڑوسی کی خوشی دیکھی نہیں جا رہی تھی، 3 دن ہو گئے کمینہ روز پارٹی پہ پارٹی دیے جا رہا ہے۔ ایک لقمہ 7 سیکنڈ میں پیٹ میں جاتا ہے، انسانی بال 3 کلو وزن اٹھا سکتے ہیں، ہر انسان کی ناک کی لمبائی اس کے ہاتھ کے انگوٹھے کے برابر ہوتی ہے۔ بعد میں ناپنا پلیز، مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ پلکیں چپکاتی ہیں۔ ناپ لو جی، ناپ لو اپنی ناک، انفارمیشن کی ایسی کی تیسے پہلے ناک ناپ لو۔ ہر گھر میں کسی ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے ڈسپینسر پر پانی کی بوتل لگانا۔ شوہر کے کنوارے دوست کسی سوتن سے کم نہیں ہوتے۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایک تندور پہ روٹی لینے گیا، میں نے پیسے دیے اور روٹی لگانے والے کو روٹی لگانے کو کہا۔ اسی دوران ایک اور بندہ بھی آ گیا میرے پیچھے، اس کو شاید جلدی تھی یا بہت سے لوگوں کی طرح روب جھاڑنا چاہتا تھا۔ تندور والے سے اس نے 2-3 بار جلدی روٹی لگانے کا کہا، تندور والے نے سنی انسنی کر دی۔ وہ صاحب جو روب جھاڑ رہے تھے، پھر اس نے مزید غصے سے روٹی لگانے کو کہا، جس کے جواب میں روٹی لگانے والے نے تاریخی جملہ کہا، جس کے بعد میرے سمیت کسی کی اس کو روٹی جلدی لگانے کا مطالبہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ تندور والے نے کہا، صبر کر ماما، جے تو ایڈا ہی بدماش ہوندا تے گھر ہی روٹی بنوا لیندا۔ جو سالن بچ جائے ناشتے میں اس کے پراٹھے بنا لینا، یہ ہنر صرف پاکستانی ماؤں کو ہی آتا ہے۔ ہم پاکستانی بہت امیر ہیں، لعنت بھی لاکھ کی دیتے ہیں۔ پاکستانی قوم مظلوم کی بددعا سے کم اور خسرے کی بددعا سے زیادہ ڈرتی ہے۔ بیوی شوہر سے، سنیے سردی سے میری ناک بند ہو گئی ہے۔ شوہر، یہ سردی کا اثر تمہاری زبان پر کیوں نہیں ہوتا؟ رات کو سونے سے پہلے ایک مچھر ضرور مار دیا کریں تاکہ باقی مچھر اس کے جنازے پر چلے جائیں اور آپ مزے سے سو جائیں۔ شادی ایک ایسا بندھن ہے جس میں 2 انسان مل کر اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پہلے کبھی تھی ہی نہیں۔ خوش رہنا چاہتے ہیں تو پہلے دل کی سنیں، پھر دماغ کی، اور اس کے بعد وہ کریں جو آپ کی بیوی کہتی ہے۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، نمبر 1 سب ہوں گے یار مزہ آئے گا، 2 سب ہوں گے یار مزہ نہیں آئے گا۔ بابا جی کہتے ہیں شادیاں ہمیشہ 2 ہی کرو تاکہ ایک بیوی مارے تو دوسری بچائے بھی نہ۔ سسرال اور خربوزہ قسمت سے ہی اچھا نکلتا ہے۔ اس شعر کی تشریح کیجیے، میں تصویر سے ہوں مطمئن مگر آرزو ہے تو روبرو آئے۔ جواب تشریح، اس شعر میں شاعر ویڈیو کال کرنا چاہتا ہے۔ کیا زمانہ تھا، بیگمات ناراض ہو کر میکے چلی جاتی تھی، اب ایک ایک کر کے سارے رواج ہی ختم ہو گئے۔ اسکول میں ایک آدمی آیا اور اس نے ٹیچر سے کہا کہ بچوں کو کہیے کہ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ بچوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ٹیچر نے جواب دیا، اگر ان کی دعا قبول ہوتی تو آج میں قبر میں ہوتی۔